السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر کے بارے میں شرعی نقطہ نظر۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں منقول دلائل سے آگے نہ بڑھا جائے۔ منقول کا کیا مطلب؟ جو نقل شدہ یعنی جو آثار ہمیں ملتے ہیں، اور بلا وجہ بحثوں میں نہ الجھا جائے، اس لیے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ مجبور بھی ہے، یعنی کچھ چیزیں وہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم تک انسان کی محدود عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے جبکہ لوگ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو غصہ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض سے ٹکراتے ہو، یعنی ان میں ایک نص کو لا کے پھر دوسری اس کے اپوزٹ لا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، یعنی تم قرآن میں تضاد تلاش کرتے ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا، آرگیومنٹس کرنا، سوال پہ سوال کرنا، اس کی کھود کرید میں جانا، یہ درست نہیں، پسندیدہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی اتنا غصہ تھا آپ کے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ کوئی نیکی کا کام ہے جو تم آپس میں اس پہ بحث کر رہے ہو؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث و تکرار نہ کرنا۔ یعنی آپ نے صحابہ کو تقدیر کے موضوع پر ڈسکشن کرنے سے، سوال جواب کرنے سے منع کر دیا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا غصہ تو شدید تھا جو آپ کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، لیکن آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ کی گفتگو کیسے تھی؟ کوئی چیخو پکار نہیں، گالی گلوچ تو بہت ہی دور کی بات ہے، کوئی سخت بات نہیں، صرف جو اصول کی بات تھی اس کو فرملی سمجھا دیا گیا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ دیکھیے، کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا، یا یوں کہیے کہ کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کرو؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے معاملے میں بحث کرو؟ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ ان مسائل میں پڑ گئیں، اور پھر آپ نے عام طور پر تو منع کرتے ہیں نا، قسم دے کر منع کر رہے ہیں آپ کہ آئندہ یہ بحث و تکرار نہیں کرنا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، طریق مظلم فلا تسلکہ، یعنی یہ اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو، یہ اندھیرا راستہ ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا، بحر عمیق فلا تلجہ، گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو۔ یعنی کوئی بھی شخص چاہے سب مرین ہی کیوں نہ ہو، اس میں بلا ضرورت بیٹھ کر نیچے سمندر کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا، کوئی مقصد ہو تو اور بات ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو، منع کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر سوال کیا تو فرمایا، سر اللہ قد خفی فلا تفتشہ، یعنی اللہ کا راز ہے جسے اللہ نے تجھ سے مخفی کر رکھا ہے، لہٰذا اس کی تفتیش اور جستجو میں مت پڑو۔ اکثر لوگ اس معاملے میں الجھے رہتے ہیں، ہر ایک سے سوال کرتے رہتے ہیں اور پھر بے چین ہو اٹھتے ہیں اور دین سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے نا، اور اللہ کے علم کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہاں تک بتایا جائے گا کہ ہم وہاں جا کر سیٹسفائی ہو جائیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، تقدیر اللہ کا راز ہے جسے بحث و مباحثہ کے ذریعے معلوم نہیں کیا جا سکتا، باتوں سے تسلی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس میں جھگڑنا ہلا کر رکھ دینے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز کھولی نہیں جا سکتی مگر کسی چیز کو توڑ کر یا کسی چیز کو بند کر کے۔ نیکوکار سلف صالحین سے اس میں آثار ظاہر ہو چکے ہیں اور احادیث متواترہ آ چکی ہیں، اور وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کا علم ازلی ہے اور اس کی بادشاہی میں وہی کچھ ہو سکتا ہے جو وہ چاہے۔ یعنی اس میں دو باتیں، ایک تو اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، اور دوسرے کہ اس کا علم ازلی، یعنی ہمیشہ سے وہ سب کچھ جانتا ہے، اول سے آخر تک۔ تو ہم تو جانتے نہیں، لہٰذا ہم جتنا بھی ڈسکس کریں گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ہے تقدیر کا جو منکر ہے، اس سے ڈھیروں صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، یعنی تقدیر پر ایمان میں خلل سارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔
یحییٰ ابن یامر سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے تقدیر میں گفتگو کی وہ معبد جہنی تھا، یعنی ایک شخص بصرہ میں تھا، اس کا نام تھا معبد جہنی۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں حج یا عمرے کے لیے چلے اور ہم نے کہا کاش ہمیں کوئی صحابی رسول رضی اللہ عنہ مل جائے جس سے ہم اس بات کا ذکر کریں جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی معبد جوہنی جو کچھ کہہ رہا ہے ہم کسی علم والے سے پوچھیں، اور صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ ہمیں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے، وہ نظر آگے صحابی ہیں۔ میں اور میرا ساتھی ان کے دائیں اور بائیں طرف ہو گئے، پکڑ لیا ہم نے ان کو۔ میں سمجھا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا تو میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم میں باریکیاں بھی نکالتے ہیں، اور ان کا باقی حال بھی بیان کیا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور سب کام ناگہاں اور نئے سرے سے ہو رہے ہیں، یعنی اچانک ہر چیز ہو رہی، ایوالو ہو رہی ہے، تقدیر کچھ نہیں، پہلے سے کچھ نہ اللہ جانتا ہے اور نہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کو خاص ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں حادث ہے، ایکسیڈنٹ کو حادثہ کہتے ہیں نا اردو میں، یعنی اچانک کوئی چیز آ گئی، تو اسی طرح یہ سب کچھ بس ایسے اچانک ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں سے ملو تو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں یعنی تقدیر کے منکرین میں سے اگر کسی کے پاس احد کے پہاڑ برابر سونا بھی ہو پھر وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو اس پر اعمال کی قبولیت یا نا قبول ہونے کا انحصار ہے، لہٰذا یہ عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ کتاب آپ کے پاس ہے، وہاں باتیں آپ کو معلوم ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی، اور بحث سے اجتناب۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل، والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا، نہیں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر کے پھر اس کو تانے دینے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط لکھ کر تقدیر کے بارے میں سوال کیا۔ کون تھے عمر بن عبد العزیز؟ 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے نا، خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے جواب میں لکھا حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو 4 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نمبر 2 اس ذات کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمی بیشی نہ کرو، یہ مطلب تھا۔ نمبر 3 اس کے نبی کی سنت کی پیروی پر قائم رہو۔ نمبر 4 سنت کے ثابت ہو جانے اور اس کی مشقت سے مستغنی ہونے کے بعد بدعت کرنے والوں کی بدعتوں سے بچو، یعنی اللہ کے دین میں نئی باتیں پیدا کرنے کا بوجھ لوگوں کے کندھوں پہ نہیں ڈالا بلکہ اپنے دین کو مکمل بنایا تاکہ بعد میں انہیں کچھ خود سے نہ نکالنا پڑے۔ لہٰذا تم سنت کی مکمل پیروی کرتے رہو کیونکہ تمہارے لیے اللہ کے حکم سے اسی میں پناہ ہے۔ ٹھیک، تو تقدیر چونکہ ایمان سے تعلق ہے نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بدعت کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے اور عبادات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شخص عقیدے میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر لے یا اپنی طرف سے ان میں کمی بیشی کر لے وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کے مقدر میں کیوں نہیں ایمان لانا لکھ دیا، تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا نا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو اپنا رسول بنائے، کس کو ایمان کی توفیق دے اور کس کو نہ دے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے تو کافر کو بخش کے اسے جنت میں بھی داخل کر سکتا تو کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن یہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ وہ مومن کو جنت میں بھیجے گا، کافر کو نہیں بھیجے گا، لہٰذا وہ اپنی بات کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سمجھائے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کرتا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ چیزیں اللہ کے اختیار کے باہر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سوال آپ ذہن میں لگ جائے، جواب یاد نہ رہے، تو بہتر ہے میں سوال نہ ہی اٹھاؤں اور نہ جواب دوں۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں لوگ کرتے ہیں، تو آپ دین والے، علم والے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی ہے میری سوال اور جواب؟ اچھا، کوئی آئے گا آپ کے پاس کہے گا اچھا کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کافر کو جنت میں کیوں نہیں داخل کرتا؟
وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے جو کہہ دیا وہ اس کے مطابق کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے کہ جو آپ کا ذہن بھی نہ خراب کر دے الٹا. جی ہاں، بعض دین کے نام پر بھی کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں اور چیریٹی کے بہت کام کرتے ہیں، وہ کیوں جہنم میں جائیں گے، اور ایک مسلمان برے اخلاق کا مالک ہو اور بالآخر اس کی بخشش ہو جائے گی، یعنی چاہے سزا بھگت لے، تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ چلیے اس کو آپ ایک روزمرہ کی چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. آپ کا ایک بچہ ہے، بہت بھلائی کے کام کرتا ہے لیکن آپ کو ماں نہیں مانتا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کو بہت پارسا نہیں ہے لیکن آپ کی بہت قدر کرتا ہے، آپ کو ماں مانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ہی نہ کہ وہ ہمارا رب ہے یا وہ خالق ہے یا مالک ہے، الہ ہے، معبود وہ ہے، یہ نہ ماننا یا اس کا انکار کرنا، اس کی باتوں کا انکار کرنا، یعنی جس نے سب کچھ دیا اس کو تو زیرو کر دینا اور دوسرے لوگوں کے سامنے شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا یا کوئی دنیاوی فائدوں کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جتنے لوگ سارے والنٹیئر کرتے ہیں وہ کوئی فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی ہم اپریشیٹ تو کرتے ہیں، دیکھیں یہ ان کا ایمان نہیں لیکن پھر بھی کتنے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اگر آگے ڈیپتھ میں جائیں تو لوگ والنٹیئر بھی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یس، یعنی وہ جو والنٹیئر آورز ہوتے ہیں وہ ان کے پروفائل میں جب شو ہوتے ہیں تو وہ ان کو دنیاوی طور پر بینیفٹ دیتا ہے، یعنی مفت میں وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اور کچھ ڈگریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ابھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ یو کے میں پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے اپلائی کریں گی، تو اس سے پہلے انہوں نے 400 گھنٹے والنٹیئرنگ کی ہے، 400 آورس ہاسپٹل میں اور مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں میں، کیونکہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی ایک طرح سے، یا اس کی وجہ سے چانسز زیادہ تھے ایڈمیشن ملنے کے، جاب ملنے کے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر کوئی ایک نئے گریجویٹ کو لینا نہیں چاہتا. کیوں؟ ہر کوئی ایکسپیرینس مانگتا ہے نا، ایکسپیرینس مانگتے ہیں. اب ایکسپیرینس کہاں سے آئے؟ کوئی ایکسپیرینس دینے کو تیار نہیں، یعنی آپ آن پیمنٹ تو کوئی آپ کو ایکسپیرینس نہیں دے گا نا. تو آپ اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جاب نہیں دے، مجھے کام سکھا دیں، ایکسپیرینس کرنے دیں، تو وہ خوشی سے کہیں گے کہ ہمیں ایک ایکسٹرا ہیلپ مل گئی اور وہ کریں گے کام. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی ڈاکٹر یا کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اسٹوڈینٹس یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف شیڈو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سیکھنا ہوتا ہے. تو یعنی بہت سے لوگ جو بظاہر بڑے بڑے چیریٹی کے اور بڑے بڑے خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی بینیفٹ ہوتا ہے. اگر کچھ نہیں نا تو قلبی سکون، اگر پوچھا جائے تو کس لیے کرتے ہیں؟ سکون کے لیے کرتے ہیں. تو وہ بھی ان کو بینیفٹ مل گیا نا دنیا میں، جس کے لیے وہ کر رہے تھے وہ بینیفٹ ان کو مل گیا. سیلف سیٹسفیکشن، سیلف آ گیا نا. سیلف کو سیٹسفائی کرنا بھی تو ایک اچیومنٹ ہے نا، یا ریوارڈ ہے. گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی، وہ تو ایک نام رکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ چلے ایک اچھے جذبے کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے. لیکن ایک شخص جو دین کے لیے کام کرتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہونی چاہیے. سارے پیغمبر جو تھے نا سب والنٹیئرز تھے، سارے پیغمبر. ان میں سے ہر ایک نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا یہ میری جاب ہے، یہ میرا پروفیشن ہے. آج جب دین کے کام میں بہت سے لوگ پروفیشنلزم کی بات کرنے لگتے ہیں نا کہ پروفیشنلزم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چیزیں اسٹریم لائن ہونی چاہیے، لیکن دین کا کام پروفیشن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم ایک اسٹرکچرڈ وے میں، آرگنائزڈ وے میں کام کرتے ہیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو اور چیزیں اسموتھلی رن کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومن آسپیکٹ کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. یعنی مثلاً آپ نے ایک پالیسی بنا لی کہ اتنے فیصد مارکس آئیں تو تجوید پاس کر سکتے. اب ایک شخص جس کے مخارج نکل ہی نہیں سکتے، چاہے وہ الٹا لٹک جو نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں مثلاً زے نہیں نکلتی، یا وہ سبزی کو سبزی ہی کہہ سکتے ہیں، زی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ کوشش کے باوجود نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ کو ہیومن آسپیکٹ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ باقی سب چیزیں اس کی ٹھیک ہے، اور یہاں آ کے ہم اس کے ساتھ اتنی سختی برتے کہ اس کا سارا کانفیڈینس ہی توڑ کے رکھ دے اور وہ کسی کام کے قابل نہ رہے، تو یہ ظلم ہوگا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جو محسن لوگ ہوتے ہیں، جن کی اور بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے اگنور کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کے ڈھیروں نیکیاں ہیں اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی کوئی کوتاہی بھی ہے، تو آپ سوچتے ہیں نہیں یہ ایسا ہے نہیں، بس انسان ہے نا، ہو گیا، اگنور کرو، معاف کر دو. معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ بہت سے لوگوں سے کام لیتے رہتے ہیں.
لیکن اگر آپ ان کی اسٹرینتھس کو چھوڑ کے ان کی کمزوریوں کو پکڑ کے نہیں وہ میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا تھا, میں نے یہ کام دیا, اس نے یہ فلانا کر دیا, اب تو بس وہ میری نظروں سے اتر گیا, نہیں, اپنے سیلف کو باہر نکالیں, پرے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس بڑے فائدے کے اس میں آ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ پروفیشنلزم رکھیں, آپ اٹینڈنس کو لازم رکھیں, آپ سب کچھ, لیکن کچھ چیزیں انسانوں کے بس سے باہر بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیبیچول نہیں ہوتے کہ جان بوجھ کے کوئی کام نہ کریں, وہ ان کی کیپیسٹی سے باہر ہوتا ہے, یعنی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر جی آپ والنٹیئرنگ آورس کی بات کر رہے تھے نا, تو کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک گریجویٹ المنا الحمدللہ, یعنی دس از ناٹ ٹو سے اینی تھنگ کہ خدا خاصا کسی کی نیت, لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ والنٹیئرنگ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو ایک اسلامک آرگنائزیشن میں وہ آن لائن ایک کورس کر رہی ہیں, ہائی اینڈ کورس ہے, اور ان کو بھی ایکس نمبر آف آورس چاہیے تھے. تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں فلاں دن تو بزی ہوں لیکن میں فرائیڈے کو آ سکتی ہوں, یو نو آئی نیڈ ٹو ڈو سم والنٹیئر آورس, آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, میں دعائیں کر رہی تھی, مجھے مسجد سیٹ اپ کے لیے نا کچھ سسٹرز کی ضرورت تھی, تو الحمدللہ انہوں نے 2-3 مہینے ایوری فرائیڈے وہ آ کے ہماری مرضی کے مطابق مسجد سیٹ اپ کر دیتی تھی. اب ان کے آورس پورے ہو گئے ہیں, ان کے بچے چھوٹے ہیں, وہ نہیں آ سکتی, اینڈ آئی ایم کنٹینیوسلی لوکنگ فار کہ مجھے کوئی جمعے کے لیے والنٹیئر 2-3 لوگ مل جائیں جو آ کے مسجد سیٹ اپ کر دیا کرے, تھوڑی دیر کا ہی کام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ وہ ایک بخاری میں روایت آتی ہے نا کہ ایک سیاہ عورت تھی اور وہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی, مسجد کو لک آفٹر کرتی تھی, اور پھر وہ فوت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا کہ رات کا وقت ہے, آپ کو کیا زحمت دی جائے, اس کو خود ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دیا. لیکن آپ انسانوں کی کیسی قدر کرتے تھے, آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے اس کی قبر بتاؤ. آپ اس کی قبر پر گئے اور دوبارہ جنازہ پڑھایا اس کا. اتنے آنر کا کام ہے, اور بعض اوقات ہم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا کیپیسٹی نہیں بڑھاتے, اسٹریچ نہیں کرتے, کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. حالانکہ ایک دفعہ تھوڑا سا بندہ نکل آئے نا تو پھر اللہ آسان بھی کر دیتا ہے. جی ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہیں تو کافروں کو معاف کر دیں اور جنت میں ڈال دیں, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ ماننا صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اللہ کو نہ مانے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا, لیکن اللہ پہ ایمان نہ لانا پورے معاشرے پہ, پوری سوسائٹی پہ, پوری دنیا پہ اور اس کے لوگوں پہ اثرات ڈالتا ہے. اس کی اگزامپل ایک میں اس طرح سے دوں گی کہ جیسے ایک ہوائی جہاز ہوتا ہے, اس کے بڑے بڑے انجنز ہوتے ہیں, سارے پرزے بہت اچھے ایک کانکارڈنس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایک چھوٹا سا پرزا کام کرنا چھوڑ دے یا وہ دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کے کام نہ کرے تو پورا جہاز کریش ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کا انکار جو ہے وہ کوئی سب کی ہلاکت نہیں ہے. بالکل جیسے گھر کا ایک بچہ ہی اگر بغاوت کر دیتا ہے کہ میں آپ کو نہیں, ماں نہیں مانتا یا باپ نہیں مانتا, تو پھر اس کا امپیکٹ باقی بچوں پر پڑتا ہے یا خاندان پہ پڑتا ہے. یعنی کہاں تک اثرات جاتے ہیں, اس کی آئندہ نسل پہ پڑتا ہے, یعنی کہاں تک بات جاتی ہے نا. اسی طرح اگر کوئی کینیڈین سٹیزن بغاوت کر دے اور کہ ویسے میں بہت چیریٹی کا کام کروں گا لیکن میں یہاں کا کوئی قانون نہیں مانوں گا. دوسرا یہ ہے کہ ریاست کو مانتا ہے لیکن وہ چوری کر لیتا ہے یا کوئی اور غلط کام کر لیتا ہے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, کچھ عرصہ جیل میں رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے, نکال دیتی ہے سزا پوری کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ ان دو میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے نا. مجرم یہ بھی ہے, مجرم وہ بھی ہے. یہ چھوٹے درجے کا مجرم ہے اور وہ بڑا مجرم ہے, اس کی سزا بھی بڑی ہے. یعنی ریاست سے بغاوت جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو دنیا میں کسی بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پھانسی, گلا کاٹ دیا جاتا ہے. تو اللہ سے بغاوت کرنے والے کو تو آپ سر پہ بٹھانا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر تو ہم تقدیر کے معاملات کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچتے, اگرچہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے روزمرہ کے معاملات میں بھی, لیکن بعض اوقات زندگی میں کچھ تکلیفیں ایسی آ جاتی ہیں, کوئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں, کچھ رکاوٹیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, کیا میرے گناہوں کی سزا ہے, میرے مقدر میں نہیں لکھا, یہ مسئلہ کب حل ہوگا, میں نے اتنی دعائیں کی ہیں, اتنا کچھ کیا ہے, یہ میری زندگی میں کیوں نہیں یہ چیز ہو رہی جو میں چاہتی ہوں, یا میں چاہتی ہوں نہ ہو اور وہ ہو جاتی. ایسے موقع پر تقدیر کا کیا رول ہے؟ مقدر میں لکھی ہوئی آزمائش اور امتحان میں مومن کا یقین اور رویہ. یقیناً مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. جو تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ کے اذن سے آئی ہے, اسی کی مشیت اور ارادے سے نازل ہوئی ہے. آزمائش دائمی سنت ہے, اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم کو آزمائے. جو مصیبت پہنچی وہ یقیناً مقدر میں لکھی جا چکی تھی. جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس سے کبھی بھی بچا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا.
یقیناً اللہ کا فیصلہ اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر مکمل انصاف اور کامل علم پر مبنی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مصائب اور تکالیف غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ ہیں۔ یقیناً آزمائش کا آنا اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس بھٹی میں سے پاک صاف سونا بنا کے نکالتا ہے۔ ماضی پر غم اور افسوس مفید نہیں، اور جو آفت اور مصیبت آ چکی وہ لوٹ نہیں سکتی، جو ہونا تو ہو گیا بس۔ ہر آزمائش اور مصیبت پہ ناراض ہونا اور اسے برا سمجھنا بندے کے اپنے حق میں نقصان دہ ہے۔ اللہ نے جو مصیبت نازل کی ہے اس کے متعلق اللہ سے راضی رہنا ہے، ناراض نہیں ہونا اللہ سے۔ اللہ جو بھی ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ بے شک مستقبل میں وہی تکلیف اور مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے نصیب میں لکھ دی ہے۔ بے شک مصیبت کا وقت مقرر اور عمر محدود ہے، لہٰذا اس کے زائل ہونے کی جلدی نہ کرو، وقت پر چلی جائے گی، اگر وہ مشکل نہ گئی تو انسان چلا جائے گا۔ یقیناً ایک بندہ اکیلا ہی آزمائش اور تکلیف میں مبتلا نہیں، یعنی میں اس میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ گھر والے اور بھی ہیں مثلاً، یا دنیا میں اور لوگوں کے اوپر بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ بے شک آزمائش کا راستہ انبیاء اور اولیاء اور عظماء کا راستہ ہے۔ آزمائش آنے سے پہلے دعاؤں اور اذکار کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ بھی کرنا چاہیے، یعنی مانگنی نہیں چاہیے آزمائش، عافیت مانگنی چاہیے۔ یقیناً آزمائشوں سے گزر کر ہی فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئی، لیکن بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یقیناً خفیہ چال چلنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے، اگر کسی نے ہمارے خلاف کچھ کیا ہوا نا داؤ پھیر، تو وہ خود اس چکر میں آ جائے گا۔ بے شک نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ تو صرف اسباب ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقدر کرتا ہے۔ یقیناً جب سختی اور مصیبت پر صبر کیا جائے گا تو وہ عطیہ اور نعمت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اگر صبر سے انسان چلتا رہے تو اس پر اجر ہی اجر ہے، مفت کا اجر سمیٹ رہے ہیں۔ بے شک تکلیف اور آزمائش ضروری بھی ہے، اس کے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اچھا ہے انسان۔ دیکھیں، آپ کسی کے اخلاق کی بڑی گواہی دیتے، فلاں کا اخلاق بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن جب آپ کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بات، پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے۔ بچہ اگر سب کام ماں کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو ماں بھی بہت خوش ہوگی، پیار کرے گی اور بہت لاڈ کرے گی، لیکن اگر بچہ کسی کو ضد کرتا ہے پھر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ماں کا حقیقی پیار کدھر ہے اور لاڈ کدھر ہے اور خیر خواہی کدھر ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو آپ کو ضرور آزمایا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورۃ العنکبوت۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے۔ سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کو کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے، اس لیے امتحان لینا ہے۔ یعنی جو اللہ کا وفادار ہوگا نا، وہ آزمائش کے وقت اللہ سے ناراض نہیں ہو سکتا، اور کچھ نہ کرے تو ناراض نہیں ہوگا، کہے گا اللہ میں راضی، بس تو میرے لیے آسانی کر دے۔ خباب بن ارت سے روایت ہے، جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں، ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کنگھے گھسے جاتے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے۔ اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس سے اس کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے، وہ اور پیور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے، اللہ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا اور وہ کس کس آزمائش سے نہیں گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا فَأَتَمَّهُنَّ، سب آزمائشوں پہ پورے اترے تھے۔ ایک بندہ مومن جب سچ کی راہ پہ چلتا ہے نا، حق کو پکڑ لیتا ہے، تو منزل تک پہنچنے سے پہلے آزمائشوں اور امتحانات سے اسے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور جب وہ آزمائش اپنے آخری حد کو پہنچ جاتی ہے نا، امتحان مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے زیادہ برے احتمالات کے وقوع کو فرض کرنا اور توقع رکھنا کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی،
حدود اللہ کی حفاظت کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا. یقیناً اللہ عز و جل آزمائش اور مصیبت کے ذریعے تربیت کرتا ہے اور خالص بناتا ہے. لازم ہے کہ غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے. اللہ کے متعلق حسن ظن اور یقین رکھنا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی طرف سے عوض اور اچھے بدلے کی امید رکھنا. بے شک بہترین انجام مومن کے لیے ہے. اللہ کی حکمت عظیم ہے جن کی حقیقت کا ادراک کمزور بشری عقل نہیں کر سکتی. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. دعا کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کرنا، دل میں اللہ کا خوف رکھنا، نہ کہ کمزور مخلوقات کا ڈر. بندوں سے نہیں ڈرنا. خوشحالی میں اللہ سے جان پہچان رکھنا تاکہ وہ سختی میں حفاظت کرے. اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا. انبیاء اور رسل کے واقعات، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اولیاء اور علماء کی سیرت کا مطالعہ کرنا. نفع مند امور کو اپنا نصب العین بنانا اور نقصان دینے والی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا. وسوسے اور خوف سے جنگ کرنا، عفو درگزر کرنا انتقام لینے سے بہتر ہے. اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں اور روشن پہلوؤں اور آفات و آزمائش کے درمیان تقابل کرنا کہ نعمتیں اس نے اتنی دی ہیں اور ایک آدھ رکاوٹ کی وجہ سے ہم بدگمان ہو رہے ہیں، بے صبرے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی چیز نا اٹکی بھی ہوتی ہے، میری آپ کی ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انتظار ہی رہتا ہے کہ یہ کام کب مکمل ہو یا یہ کام کب ہو. کوئی بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی بچے پیدا ہونے کے لیے پریشان ہو رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے، یعنی کوئی کسی اور چیز کی تمنا رکھے ہوئے ہے تو ایک انتظار کی کیفیت میں ہے کہ کب یہ وقت آئے گا. کسی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اور مسائل کا شکار ہو چکا ہے، یعنی ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ دعائیں بھی کرتا ہے. بندہ مومن تو دعاؤں سے کام لیتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کے بغیر ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں جن کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں اور وہ اٹکے ہوئے. اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے نا وہ خود کتنا کمزور ہے. تو ایسے میں انسان ان چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دے جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھی، نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دے. تو اب آزمائشوں میں کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ کی مشیت پر راضی ہو جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو اس سے محبت کرنے کے باوجود دنیا کی آسائش اور راحت سے دور رکھتا ہے، جیسے تم اپنے مریض کو کھانے اور پینے سے روکے رکھتے ہو کیونکہ تم ڈرتے ہو کہ اس سے اسے نقصان پہنچے گا. اللہ کو پتا ہے نا اگر ہمیں وہ سب کچھ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم تو آپے سے باہر ہو جائیں، اللہ ہی کو بھول جائیں. مشکل کی وجہ سے ہی تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، وظیفے وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. پھر کون پڑھے گا؟ پھر کون دعائیں کرے گا لمبی لمبی؟ پھر سجدے لمبے کون کرے گا؟ جب مشکل ہی نہ ہو زندگی میں تو نمازیں کیسی ہوں گی؟ روزے نہیں رکھتے لوگ، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو نفلی روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون ملی مجھے اس ویکینڈ پہ، میرا درس ہے برمپٹن میں، تو کہنے لگی کہ جب مجھے دین کی سمجھ ملی تو مجھے اپنے بچوں کی فکر ہوئی. کہتی بچے ابھی چھوٹے تھے، لیکن کہتی کہ میں دعائیں کرنے لگی اور دعاؤں میں میں اتنا روتی کہ میرا تکیہ بھیگ جاتا. کہتی اللہ نے میری دعائیں سن لی اور پھر بچوں کے اندر جو دین کی محبت اور جذبہ اور شوق. کہتی کہ اس وقت میرا بیٹا مدینہ یونیورسٹی میں PhD کے لیے کسی اسلامک سبجیکٹ میں اس نے قرآن بھی حفظ کر لیا، فلاں بھی کر لیا، فلاں بھی کر لیا. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم کب روتے ہیں دعائیں کر کے؟ کیونکہ جب آخرت کی فکر لگتی ہے نا، آگ کی فکر لگتی ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت چیز ہے، تو پھر انسان روئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو چلی جاؤں جنت میں اور میرے بچے چلے جائیں جہنم میں. یہ نہیں، ایسا نہیں، بس اللہ ہدایت دے دے. پھر انسان رو رو کے دعائیں کرتا ہے، یعنی اس کا سہارا دنیا کی چیزیں پھر نہیں ہوتی، یا وہ صرف دنیا کی چیزوں کا سہارا نہیں لیتا. ٹھیک ہے کوشش کرتا ہے، اسباب کو دیکھتا ہے، لیکن زور دعاؤں پہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی دعائیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے ان کا پکارنا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا اور یہ نیکی کر لیں، اس پر بڑے بڑے ریوارڈ ملیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ مومن کو نا آزمائشیں وسیع اور نظر کر دیتی ہیں، اس کی کیپیسٹی بڑھا دیتی ہیں. پہلے وہ بالکل چھوٹے سے دائرے میں سوچتا تھا، اب وہ ایک بڑے دائرے میں سوچنے لگا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی قدر تکلیف میں ڈال دیتا ہے. انسان ایک مخصوص سوچ سے اوپر اٹھ کے سوچنے لگتا ہے، پھر اس کے اندر توکل بھی بڑھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے مقصد سے اس کو گہرا لگاؤ ہو جاتا ہے، ہارڈ ورکنگ ہو جاتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے
اور مصیبت کا پھر مقابلہ کرنے کے لیے اسٹرانگ ول پاور چاہیے ہوتی ہے، صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے، دور اندیشی چاہیے ہوتی ہے، مثبت رویہ چاہیے ہوتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ چاہیے ہوتی ہے، اور امید چاہیے ہوتی ہے. اور مومن کا تعلق اللہ کی کتاب سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب یقین کریں کہ میں اس چیز پہ اتنا کنوینسڈ ہوں کہ قرآن مجید کی صورتیں تو کیا آیات کے حصوں میں بھی بڑے بڑے سبق ہیں. کسی آیت کے بیچ میں جو آتا ہے نا وقوف جہاں جا کرنے ہوتے ہیں، رموز اوقاف، اگر آپ وہاں بھی رک کے سوچے نا، یہ جو مائنڈ میپس میں بنوانے شروع کیے تھا میں نے صورتوں کے جو تدبر کی کلاس میں دکھاتے ہیں، یہ اسی غور و فکر کا نتیجہ تھا. کیونکہ میں پوری آیت کے علاوہ لفظ اور لفظ کے بعد چھوٹی چھوٹی فریزز پہ غور کرتی تھی، تو مجھے زیادہ مختلف طرح قرآن سمجھ آتا تھا. بہت آرگنائز اور سسٹمیٹک وے میں چیزیں سامنے کھلنے لگتی تھی غور و فکر کے لیے. یہ غور و فکر کے لیے ایک ٹول اپنایا گیا نا، کہ اس طریقے سے بھی دیکھو کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں کتنے احکام دیے، کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کا کہا گیا اور کس چیز پہ اینڈ ہوا ہے. اب مثلاً آج صبح میں نماز میں پڑھی تھی تو ایک آیت کے آخر میں آیا واللہ علیم بالظالمین، پھر آیا واللہ بصیر بما یعملون. اب صرف آپ ساری آیت چھوڑ دیں، صرف اتنا ہی واللہ علیم بالظالمین، کتنی تسلی دیتی ہے دل کو. اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، جو بھی کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے نا، اللہ کو تو اچھی طرح پتا ہے اس کا. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے نا. تو وہ آزمائشوں سے نبٹنے کے لیے قرآن سے زیادہ گہرا تعلق چاہیے ہوتا ہے، جو بعض اوقات اکیلے میں نہیں بھی ہوتا انسان. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اوقات کو منظم کرنا، متوازن زندگی گزارنا بڑا ضروری ہوتا ہے. دعاؤں اور توبہ استغفار میں کثرت، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہی ضروری ہیں تاکہ ہم مشکلات سے نبٹ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کر سکیں. کیونکہ اصل میں تو پیدا ہمیں کس لیے کیا گیا نا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو جب عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، آزمائش کے وقت صبر کرنا بھی عبادت ہے. ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کسی نے کہا کہ میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ مشکل جو ہے نا یہ نزلے زکام کی طرح ہوتی ہے، آئیے اب یہ اپنا ٹائم لے کر جائے گی، تھوڑے دن گزریں گے، مصیبت تو وہیں کھڑی ہوگی لیکن آپ کا رویہ مصیبت کے لیے چینج ہو جائے گا. اس وقت جو بہت جزا فضا کر رہے ہیں تو وہی مصیبت ہے، اس وقت بھی پہلے میں آپ کا ریئیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور پھر تو شروع میں ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں. بالکل. بعض اوقات کوئی مجھ سے کہتا نا اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو میں کہتی ہوں آپ نہ کریں، نہیں ہوتا نہ کریں. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ کرنے کا کچھ بھی نہیں ملے گا، مشکل تو نہیں ٹلے گی. یا تو آپ نا صبر نہ کر کے اب مشکل ٹال لیں، پھر تو فائدہ مند ہے صبر نہ کرنا. لیکن اگر مشکل نہیں ٹلتی اور صبر ہی کرنا ہے تو اجر کما رہے ہیں، ورنہ نہ تو اجر اور نہ ہی مشکل کا حل. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ ایک اور بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، برین جو ہے نا بڑی پاورفل چیز ہے، اس کے سگنلز اور اس کے میسجز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں، بہت ہماری زندگی پر ان کا اثر ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو یہ سبق پڑھانے لگتے ہیں نا اب صبر نہیں ہوتا، تو گویا ہم اپنے آپ کو چھٹی دے رہے ہیں، اب جو مرضی کرو، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور جب کہتے ہیں نہیں صبر تو کرنا ہے، صبر میں اجر ہے، تو پھر انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. So I have a question actually too. Some test trials, they are like short period of time, but some are very long. بالکل. صبر مطلب آ ہی جاتا ہے آپ کو صبر, but every day you go through that trial, even if when you think about it in your hearts, it doesn't come as nashukri, right? Because being human we have feeling, right? اب اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قدر I have to راضی, and somehow you are okay, but then every day you see somebody has a special needs child, whatever. But اس کو دیکھ کے I mean daily you go through a different situation, right? And then you start comparing. بٹ وہ جو ہم سوچتے بھی ہیں, جو دل میں سوچ بھی آتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو, اٹ ڈزنٹ کم ایز ناشکری. اس پہ پکڑنی, ہم انسان ہیں, وہ چیزیں آتی ہیں, لیکن ان کو نہ تو زبان سے نکالنا چاہیے اور نہ ان کے مطابق کچھ عمل کرنا چاہیے. میرا سیکنڈ کوشچن, جیسے اینی ٹرائل یو ہیو اینڈ دین آپ دعا کر لیتے ہیں, اللہ سے اپنا کنیکشن بنا, ذکر سب صدقہ سب کر لیتے ہیں, اینڈ آفٹر سم ٹائم آئیدر یو گیٹ امیون ٹو اٹ, یا پھر یو گیٹ بے پرواہ, یا پھر اللہ آپ کے دل کو صبر دے دیتے, دل کو صبر دے دیتے. کیونکہ پھر وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ, جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا, پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے. کسی نے مجھے 2-3 دن پہلے ایک اپنا مسئلہ بھیجا کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور بہت تکلیف میں ہوں اور بہت پریشانی میں ہوں, تو
مسئلہ آگے بتایا, میں وہ مینشن نہیں کرنا چاہتی جو مسئلہ بتایا, کسی کے نام لینا یا کسی کا مسئلہ بتانا تو ضروری نہیں ہے, اصل تو سبق سیکھنا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ میری زندگی میں بھی ہے, لیکن میں نے تو اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ میں اگر اس پہ سوچوں گی تو جو میں کام کر رہی ہوں تو نہیں کر سکتی. میں تو بالکل مطمئن ہوں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, اور بس ہو جائے گا جو چیز تقدیر میں لکھی. اور پھر دوسری بات یہ کہ مثبت سوچیں کہ اس میں سے خیر نکلے گی, اس کے ذریعے کسی اور مشکل سے بچیں گے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ صرف ایک سوچ کے فرق سے ایگزیکٹلی وہی چیز ایک شخص کے لیے پہاڑ بنی ہوئی ہے اور ایک شخص پتہ ہی نہیں, یاد ہی نہیں کہ یہ مسئلہ ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ سوچ کا فرق ہے. دوسرا یہ کہ وہی ذہن ہے جو آپ کسی پازیٹو کام میں لگا دیں یا پھر صرف ہر وقت اپنا مسئلہ سوچنے میں لگا دیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کی سچویشن فرق بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی آپ ضرور مثبت چیزیں سوچیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نکلنے کے راستے بھی دیے ہوئے ہیں, اور اللہ کی بڑی نعمت اور فضل ہے, ایسے ساتھی ہیں, ایسا اللہ نے علم دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چیزیں معمولی لگتی. تو مسئلے کو جتنا بڑا کریں گے نا اتنا آپ کے سر پہ پہاڑ کی طرح سوار ہو جائے گا, اور جتنا آپ اس کو ایک طرف رکھ کے نا بس ہم نے کوشش کر لی جو کرنی ہے, اب یہ میں تو اس طرح امیجنیشن ہے نا اس کو لپیٹ کر کہتے اللہ آپ کے حوالے, آپ کے سپرد, بس ختم, میں کچھ نہیں کر سکتی. استاذہ یاسمین مجاہد نے بات بتائی تھی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت, مطلب جب وہ بول رہی تھی ان کی آنکھیں سٹار کی طرح چمک رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ ہم زندگی کو ایسے بتاتے ہیں کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کہتے ہیں ایسی نہیں ہے, ایسی مثال نہ دیا کریں. زندگی میں ہمیشہ جب مصیبت آتی ہے تو ساتھ ساتھ نعمتیں چل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو کبھی بھی ایسے نہیں کہا کریں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز پیرالل چل رہی ہوتی ہیں, مصیبت ساتھ چل, اس کے بعد نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ہوتی, لیکن ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, وہ نہیں دیکھتے, لہٰذا مشکل بڑی نظر آتی. سر جی ایک اور ایٹیٹیوڈ ہے جو لوگوں کے ساتھ اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا, اور یہ بھی تقدیر کے اوپر راضی نہ رہنے کی نشانی ہوتی. جبکہ حدیث میں بھی آتا ہے اس بات کا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ ایسا اور ایسا, کاش کا دروازہ نہ, کاش کا, اور لو کا جو دروازہ ہے وہ شیطان کی طرف سے. جی مجھے کالج کے زمانے کی ایک بات یاد ہے کہ صبر پہ ہی ون آف مائی فرینڈ شی یوز ٹو پرے آفٹر ایوری نماز ایوری صلاح کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کر. تو کیا ایسی دعا مانگنی چاہیے؟ اس کی ایک تھوڑی سی اور وضاحت کروں گی کہ شی گاٹ میریڈ, شی واز پریگننٹ, فل ٹرم پریگننٹ تھی, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ میں اچانک, اور اچانک اس پہ یہ سارا کچھ آیا. جی مانگنا چاہیے, صبر مانگنا دعا میں نماز, جی مانگ سکتے ہیں, کیونکہ مشکل آ گئی نا اس کو, اس سے پہلے وہ مانگ, اچھا اس سے پہلے مانگتی تھی. اچھا نہیں, صبر تو کسی مشکل پہ ہی مانگتے ہیں نا, لیکن وہ ریگولرلی مانگتی تھی. میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ طبیعت میں صبر پیدا کر دے. یہ کہنا کہ اللہ میری طبیعت میں صبر پیدا کر دے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ زندگی میں بڑے مسئلے کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بھی تو جیسے راحت نے کہا آتے رہتے ہیں نا, جو جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے پھر, اور یہ اس کی پریکٹس کسی بڑے چیز کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تیار کر رہا ہوتا ہے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.